السلام علیکم پیارے دوستو، کون سی صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم اٹھا رہا ہے؟ دیکھا جائے تو وہ زمین اور آسمان کا رب ہے، وہ مالک ارض و سما ہے۔ وہ قسم نہ بھی اٹھائے تو ہمارا اس رب کی ذات پر یقین لانا ہمارے ایمان کامل کا حصہ ہے۔ وہ چاہے تو حکمیہ جملہ بول سکتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ قسم اٹھا کر آپ کے سامنے بیان کرے قرآن کریم میں، لیکن ایک انتہائی انسان کے لیے روح کو جگا دینے والا، جھنجھوڑ دینے والا ایک عنوان، جس میں اللہ تعالیٰ اللہ کی ذات قسم اٹھا کر انسان کو یہ کہہ رہی ہے کہ والعصر، تمہیں قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یہ جو صورت ہے پیارے دوستو، یہ مکی ہے اور اس میں کل 3 آیات ہیں، اور ان 3 آیات میں ہماری پوری زندگی کا مقصد، محور بتا دیا گیا۔ زندگی گزارنے کے 4 ہی آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، پوائنٹس ہوتے ہیں، جن کی بیس پر آپ زندگی گزارتے ہیں، چاہے وہ آپ اچھی گزاریں، قرآن اور سنت کے مطابق گزاریں، یا آپ گناہ میں گزاریں، چوری کریں، ڈاکہ ڈالیں، کوئی بھی برائی کریں، یا پھر آپ نیکی کا ارادہ کریں۔ یہ 4 مراحل ہیں جس سے گزر کر آپ کوئی بھی چیز جو ہے، کوئی بھی کام جو ہے وہ سر انجام دیتے ہیں۔ تو دیکھیے رب تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ عصر کا وقت جو ہے دیکھا جائے تو وہ ایک سخت وقت ہے، ایک ایسا وقت جس میں انسان اپنے کاموں میں مصروف اور مشغول ہوتا ہے، اور وہ عبادت الہیہ سے تھوڑا سا اس کا دھیان ہٹ جاتا ہے، وہ سست ہو جاتا ہے، باقی نمازیں پڑھتا ہے، لیکن عصر کی نماز کی ادائیگی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سختی سے حکم دیا ہے، اور فرماتا ہے والعصر، کہ قسم ہے وقت عصر کی۔ عصر سے مراد زمانہ بھی ہے، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے وقت عصر کی۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے، بے شک بالیقین انسان سر تسر نقصان میں ہے۔ پیارے دوستو، نقصان میں تو ہے انسان، لیکن پھر فرما رہا ہے، پھر آگے اللہ پاک بشارت دے رہا ہے، خوشخبری دے رہا ہے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان لوگوں کے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک کام کیے، نیک عمل کیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جنہوں نے آپس میں حق بات کی، تلقین وصیحت کی، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ ان لوگوں کے سوا باقی تمام لوگ خسارے میں ہیں۔ دیکھیں، یہ جس شخص میں یہ 4 خوبیاں ہیں وہ خسارے میں نہیں ہے۔ نہ اس کو موت خسارہ دے سکتی ہے، نہ اس کو مال، نہ اس کو اولاد، نہ اس کو بیماری، کوئی چیز اس کو خسارہ نہیں دے سکتی۔ کس شخص کو؟ جس میں یہ 4 چیزیں ہیں۔ دیکھا جائے تو یہ 4 چیزیں ہر انسان میں ہیں، چاہے تو وہ برائی کی طرف لے جائیں، چاہے تو وہ اچھائی کی طرف لے جائیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب وہ لوگ جو ایمان لائے، لیکن آپ تھوڑی دیر کے لیے اگر اس کو دوسرے نظریے سے دیکھیں، دوسرے نقطہ نظر سے دیکھیں، جس طرح کہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہی ہوں، تو آپ نوٹ کریں کہ 4 پوائنٹس ہیں جن کی بیس پر ہم کوئی بھی پریکٹیکل، کوئی بھی عملی کام سر انجام دیتے ہیں، جس میں سب سے پہلے کیا ہے؟ ایمان لانا، یعنی کسی چیز کا ارادہ کرنا۔ آپ نے نماز پڑھنے سے پہلے آپ کو ایمان لانا ضروری ہے، آپ کا مسلم ہونا ضروری ہے۔ اب یہیں پر آپ سمجھ لیں کوئی چور ہے اور وہ چوری کرنا چاہ رہا ہے، تو وہ سب سے پہلے کیا کرے گا؟ پہلے وہ اس کا ارادہ کرے گا، اس کے بعد کیا کرے گا؟ اگلا پوائنٹ کیا ہے؟ عمل الصالحات ہے، اور پھر پہلے وہ ارادہ کرے گا اور پھر وہ پریکٹیکل کرے گا، اس کے اوپر عمل کرے گا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور پھر دوسروں کو بھی اس کی نصیحت کرے گا۔ سب سے پہلے اس کو خود خیال آئے گا، پھر وہ پریکٹیکل کرے گا، پھر وہ دوسروں کو بھی اس کی نصیحت کرے گا، اور لاسٹ پہ کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور اگر وہ پکڑے جائے اور اس کو پنشمنٹ ہو تو وہ اس پر صبر کرے گا۔ تو کوئی بھی آپ کام کرنے جا رہے ہیں تو یہ 4 پوائنٹس ایسے ہیں جن پر آپ کا عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ یہی چیز آپ نیکی کی طرف لے جائیں۔
اگر آپ نے ارادہ کیا ہے نماز کا تو آپ نے کیا آپ ڈائریکٹ اٹھ کے نماز کو چلے جائیں گے؟ پہلے آپ کے ذہن میں خیال آئے گا الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ سب سے پہلے تو آپ نے اس چیز پر ایمان لانا ہے، آپ نے سوچنا ہے کہ یہ کام مجھے کرنا ہے۔ اس کے بعد وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، آپ نے دوسروں کو کب نصیحت کرنی ہے؟ جب آپ کی ذات میں وہ چیز ہوگی تو، یعنی کہ ایک ایسا شخص جو صرف نصیحت کرتا ہے لیکن خود عمل نہیں کرتا تو وہ ایسے چراغ کی مانند ہے جو دوسروں کو تو روشنی پہنچا رہا ہے لیکن اس کے اپنے چراغ کے اپنے نیچے کیا ہے؟ اندھیرا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ لوگ کامیاب نہیں ہیں جو لوگوں کو نیکی کی ترغیب دیتے ہیں، وہ لوگ کامیاب ہیں جو پہلے خود ایمان لاتے ہیں، پہلے خود کرتے ہیں، پھر دوسروں کو نیکی کی ترغیب دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد تیسرا سٹیپ کیا ہے؟ نیک عمل کی، اور جنہوں نے آپس میں حق بات کی وصیت کی۔ پہلے آپ نے سوچا اور پھر خود عمل کیا اور پھر دوسروں کو وصیت کی، اور پھر اگر اس طرح سے اس کے نتائج نہیں نکلے، فرض کریں کہ آپ کو اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ نماز اور صبر سے مدد مانگو، آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، آپ صبر بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ نتائج نہیں آ رہے جو آپ چاہ رہے ہیں، تو رب فرما رہا ہے کہ اس پہ صبر کرو۔ تو صبر جو ہے وہ آخری پوائنٹ ہے دونوں حالتوں میں۔ اگر آپ کو آپ کی خواہش کے مطابق چیز مل بھی جائے تو آپ صبر قائم رکھیں، اس حالت میں بھی صبر قائم رکھیں۔ کچھ لوگوں کو خواہش ہوتی ہے کہ ان کا رزق وسیع ہو جائے، وہ اس کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، یہاں تک کہ رزق وسیع ہو جاتا ہے تو رب کہہ رہا ہے آخر میں کیا، کون کامیاب ہوئے؟ جنہوں نے نعمت ملنے پر صبر کیا، جنہوں نے دکھ ملنے پر صبر کیا۔ اب آپ یہاں پر سوچ رہے ہوں گے کہ نعمت ملنے پر کیسے صبر کیا جائے؟ دکھ ملنے پر صبر کرنے کی تو سمجھ آتی ہے، لیکن نعمت ملنے پر صبر کرنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ فرض کریں آپ کے پاس چند روپے آ جائیں تو کیا انسان اپنی اوقات نہیں دکھانے لگتا؟ کیا دوسروں کو وہ کمتر اور حقیر نہیں سمجھنے لگتا؟ اگر اس کے پاس تھوڑا سا علم آ جائے تو کیا وہ سب کو جاہل نہیں سمجھنے لگتا؟ تو کیا ہوا؟ صبر کا دامن چھوٹ گیا۔ اب دیکھیں سورہ عصر میں زندگی کا پورا لاہ عمل موجود ہے پیارے دوستو، 3 آیات پر مشتمل یہ ایک سورہ زندگی کا مکمل لاہ عمل پیش کرتی ہوئی آیات، کہ اگر آپ ایمان بھی لے آئے، آپ نے اعمال بھی ٹھیک کر لیے، آپ نے لوگوں کو بھی اصلاح کرنی شروع کر دی، تبلیغ کرنی شروع کر دی، لیکن چوتھی چیز آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، وہ ہے صبر کی۔ کیسے چھوٹ گئی؟ آپ بعمل ہو گئے، آپ کو اپنی نمازوں پر بھی آپ دل میں مطمئن ہیں، ایمان بھی رب پر کامل ہے، اور آپ لوگوں کو درس بھی اچھا دے لیتے ہیں، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ ان ساری چیزوں پر جھک کے رہنا، صبر سے رہنا، عاجزی سے اور انکساری سے رہنا۔ چوتھی چیز کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے پر آپ متکبر ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ سارے اعمال ضائع۔ تو رب تو فرما رہا ہے ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اس خسارے سے مراد انسان کی لمحہ لمحہ گھٹتی عمر بھی ہے۔ دیکھیے، ہر انسان کی مثال ایک ایسے شخص کی ہے جو کاروبار کرتا ہے ایک ایسی چیز کا جو پگھلتی رہتی ہے ہر لمحہ، اس طرح جیسے ایک برف بیچنے والا برف لے کے آتا ہے اور اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ جلدی جلدی اس برف کو بیچ ڈالے تاکہ وہ کامیابی حاصل کر سکے اور اس سے منافع اٹھا سکے۔ اگر وہ اس کو جلدی جلدی نہیں بیچے گا اور اس کی برف پگھل جائے گی تو وہ خسارے میں چلا جائے گا۔ تو یہی انسان کی عمر گھٹتی ہوئی ڈھلتی ہوئی عمر کی بھی مثال یہی ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ نے جوانی میں راہ راست نہیں پکڑا، جب آپ کے اندر طاقت ہے، آپ وضو کر سکتے ہیں، سردی گرمی برداشت کر سکتے ہیں، آپ کھڑے ہو کر نماز اور رکوع سجود کر سکتے ہیں، اس وقت کی نماز میں فضیلت ہے؟ یا یہ بتائیے کہ عمر بھر گناہ کرنے کے بعد جب انسان کی ٹانگیں جواب دے جاتی ہیں، اعصاب شل ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر چکنے کے بعد فارغ ہو جاتا ہے اور اس کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا،
تو وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ نماز قبول تو ہر عمر میں ہی ہے، بڑھاپے کی بھی قبول ہے، یہ نہیں کہ قبول نہیں ہے، لیکن اول عمر کی نماز میں اور بڑھاپے کے اہتمام میں بہت فرق ہے۔ اب کوئی بوڑھا شخص بیمار ہے، وہ وضو نہیں کر سکتا، تیمم کا سہارا لے گا۔ وہ کھڑے ہو کر رکوع و قیام نہیں کر سکتا، وہ بیٹھ کے پڑھے گا۔ اس کی نماز میں وہ فضیلت نہیں رہتی جو ایک جوان آدمی کی نماز میں احکامات بجا لانے کی طاقت اور استطاعت میں فضیلت موجود ہے۔ تو انسان بھی اپنے آپ کو ایسے ہی سمجھے کہ جیسے ایک برف بیچنے والا بیوپاری اپنے ایک وقت ایک لمحے کی قدر و قیمت کو سمجھتا ہے اور اپنی برف کو جلدی جلدی بیچ دیتا ہے تاکہ وہ پگھل نہ جائے۔ تو اسی طرح انسان کو بھی اپنی زندگی کے اعمال اچھے کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے کہ اس سے پہلے کہ اس کو پتہ بھی نہ چلے اور موت آ کے دبوچ لے۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ زندگی کے رنگوں سے دور ہو جائیں، رہبانیت کی راہ اختیار کر لیں۔ ہمارے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دوست بھی بنائے، شادی بھی کی، آپ کی زندگی میں بچے بھی تھے، فیملی لائف بھی تھی، آپ کے رشتہ دار بھی تھے، عزیز و اقربا بھی تھے، اور آپ ہنستے بھی تھے، مسکراتے بھی تھے، اور آپ نے ان کے لیے کمایا بھی۔ یہ نہیں کہ آپ نے دنیا کو ترک کر دیا اور آپ ایک جنگل میں چلے گئے اور آپ جائے نماز پر بیٹھ کے عبادت میں مشغول ہو گئے۔ یہ طریقہ تو صرف اور صرف نوری مخلوقات کا ہے، جنہیں نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس، جو ہر وقت صرف اللہ کے سجدے میں ہے۔ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات کیوں ٹھہرا؟ کیونکہ اس کو ایک توازن قائم رکھنے کا کہا گیا کہ وہ دین اور دنیا میں ایک توازن قائم رکھے۔ میری پیاری بہنوں، آپ لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کہ اپنی بچیوں کو بچپن سے ہی پردے کی عادت ڈالیں۔ میں آپ یقین کیجئے اس بات کا کہ جتنی خوبصورتی اور لطافت آپ کو باحجاب رہنے میں ہے، اتنی آپ کو عریانی میں کبھی نہیں ہوگی، اور یہ ایک بہت بڑا شیلٹر اور ایک تحفظ ہے۔ تھینک یو سو مچ۔